بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے مطلب رائے حال آپ کے پاس ہوتا ہے ٹیمپریری سا جو حالات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ اوورآل سچویشن جو امت مسلمہ کی ہے کہ جو ان کے مستقل مسائل ہیں اور جو روٹ کاز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایسے مسائل ہیں کہ جو بنیادی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ملوکیت سے نکلنا اور اس ملوکیت والے مزاج سے نکلنا یہ بہت مہم ہے۔ آپ دیکھیں جی جتنی خرابیاں ہماری سوسائٹی میں آپ کو نظر آئیں گی نا، آج مثلا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جی فلاں جو ہیں وہ مال گوم کا ہڑپ کر رہے ہیں، اچھا جی سیاسیوں کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف آ جائیں، جو ملک کے وارث بنے بیٹھے ہیں وہ بھی ہڑپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارے پیسہ کمانے پہ اور ان کی ساری توانائی ہی جو ہے وہ مال اکٹھے کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے کل بھی اس آیت کو کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کافی اس کے اوپر ڈسکشن کی، سورہ توبہ کے اندر 34 نمبر آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثر آپ احبار جو ہیں اور ان کو رہبان کو دیکھیں گے کہ وہ مال جمع کرنے کے چکر میں پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملوکیت کا مزاج ہے، مال اکٹھا کرنے کے، پبلک کا مال کھاتے تھے، نہ حق کھاتے تھے، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں اللہ کی راہ کو روکتے تھے، ٹھیک ہے، اس کام کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ ان کے لیے عذاب شدید، یعنی ان لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے کیونکہ یہ مال کو اکٹھا کرتے ہیں، نہ حق طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آپ دیکھیں کہ سب مفسرین نے، خصوصاً شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر جو تھے وہ جب شام میں ان کو بھیجا گیا تھا، مدینہ سے شام، وہ اس آیت کو بہت زیادہ پڑھتے تھے کہ جو مال جمع کرتے ہیں یہود کے علماء اور روحانی علماء جو کرسچنز کے ہیں، پیر آپ جن کو ہم پیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روحبان پیر کے معنی میں، یعنی علماء اور پیر سب جو ہیں وہ اکثر جو ہیں قرآن کریم نے اکثر کی تعبیر استعمال کی، یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں مال کے چکر میں۔ تو وہاں پہ حضرت جو تھے وہ احتجاج اس آیت کے ذریعے سے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ پیغمبر سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو انفاق راہ خود، یعنی پبلک پہ خرچ نہیں کر رہا، راہ خدا پہ انفاق نہیں کر رہا، تو صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے پہ چل رہا ہے، جو ملوکیت کا مزاج تھا۔ یعنی یہ دیکھیں اس کو ہم نے سمجھنا ہے، ملوکیت سیاست کی شکل میں جب آئی اس نے کیا تباہی پھیلائی، جب اقتصادی اس کے اثرات آئے تو اس نے کیا تباہی پھیلائی۔ جب آپ امامت سے نکلے ہیں، آپ کا امامت سے نکل کے آپ کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ ملوکیت میں گرے ہیں جا کے، اور آپ کی سوسائٹی میں آپ کو جتنی آج مسلمان سوسائٹی میں آپ سعودی عربیہ کے حالات دیکھ لیں، آپ امارات کے حالات دیکھ لیں، آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، ان سب میں ملوکیت آپ کو نظر آئے گی اور ملوکیت کے سسٹم کے آثار آپ کو نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہمارے لوگ اس حد تک ذلت کا، جس طرح آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ اس ذلت سے نکلنے کو ذلت سمجھ رہے ہیں، کیونکہ روحوں میں رچ بس گئی ہے نا، روحوں میں وہ چیز چلی گئی، آپ کی نسلوں کے، آپ کی تربیت ہے، آپ کے سٹیج سے بھی ملوکیت ہی سنائی جا رہی ہے، امامت تو سنائی ہی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو جب امامت نہیں سنائی جا رہی تو امامت جب نہیں سنائی جائے گی تو ملوکیت ہی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے یہ سارے ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ امامتنا نظاما للملہ یا طاعتنا نظاما للملہ خطبے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم مسلمانوں کے لیے بنایا تھا وہ ہماری اطاعت تھی، یعنی امامت تھی، امامت کے سائے میں تم لوگوں نے رہنا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں ولایت فقیہ اسی کی تجلی ہے۔ آج دشمن اپنے سسٹمز کو ہر جگہ پہ پیش کر رہا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے سسٹم کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے سسٹم کو پیش کرتے ہو، ہم تو خود اپنے سسٹمز کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ وہ جو ملوکیت والے ہیں وہ اپنے مراکز کو آباد کرتے ہیں اور تم اپنے مراکز کو تباہ کرتے ہو، یعنی جو ملوکیت کے پیروکار ہیں وہ آباد کر رہے ہیں اور جو امامت کے پیروکار ہیں وہ تباہ۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج انقلاب کے سب سے زیادہ آپ کو جو مخالفین جو نظر آئیں گے وہ یہودیوں نے آپ کے اندر سے لوگ تیار کر دیے، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جب انویسٹمنٹ، وہی کھڑے ہوئے ہیں اس سسٹم کے خلاف، انقلاب کے خلاف۔ اور پھر دشمنوں نے آپ دیکھیں ہمارے اندر یہ جو نفرتوں تک کا بیچ بو دیا ہے، ملوکیت کا نتیجہ نفرتیں ہیں۔ امامت کے کنسیپٹ میں آپ کو الفت نظر آئے گی، محبت نظر آئے گی، آپ کو اخوت نظر آئے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں جو ملوکیت جو لے کے آئے، انہوں نے یہی کہا، آج آپ کہتے ہیں ڈیوائیڈ کرو، لوگوں کو تقسیم کرو، حکومت کرو، یہ کن کی سوچ تھی؟ ٹھیک ہے، نفسیات سے کھیلنا یہ کس کی سوچ تھی؟
یہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھے شام میں، یہ انہی کے ساری دی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے حکومت کی. آج بھی یہی مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی اپنی چیز استعمال کرنے کے لیے، مسلمان چیز ان سے اچھی بنا سکتے ہیں، آج بھی بنا سکتے ہیں. وہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، وہ کہیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری چیز کسی کام کی نہیں ہے. جب وہ یہ کہیں گے آپ کی پبلک وہی باتیں کرنا شروع کر دے گی. اس میں ایک جو اہم چیز میں کہوں گی معذرت کے ساتھ قطع کلام، کہ ہمارے اندر یہ مطلب اگر میری عزت کے لیے، امام علی کہتے ہیں میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور ہم اپنی عزت کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈگری، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ برانڈز، یہ گھر، یہ ایکس وائی زیڈ چیزیں. سسٹر آپ دیکھیں نا، سسٹر آپ اسی سے میں بس بات، ہمیں پتہ ہے وقت بہت کم ہے، آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ آیت پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، محفل میں، آپ کے گھر میں کہیں محفل ہے، آپ کے دوست سہیلیاں آ گئی یا مومنین اکٹھے ہو گئے کسی جگہ پہ، آپ پروگرام میں بیٹھے، ایک دفعہ آپ ایک انگلش کا جملہ بولتے ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اس پہ سارے خوش ہو جائیں گے. یا مثلا آپ گلیلیو کی ایک بات کر دیتے ہیں، اس پہ خوش ہو جائیں گے. آئنسٹائن کی آپ ایک بات کریں گے، اس پہ سارے خوش، آج آئنسٹائن کی بات کی ہے، لیکن ادھر ہی آپ ایک آیت پڑھیں، کہیں گے مذہبی نہ کرو، مذہبی نہ کرو محفل کو. ایسا تو میرے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا. ایک دفعہ میں ایک امام علی کی حدیث تھی وہ بیان کر رہی تھی علم کے متعلق تھی، تو میری ہم لوگ کی فرینڈ ہیں بہت اچھی ہیں، ویسے ہی وہ کہنے لگی کہ یہ بات نہ کرو، یہ بہت دینی بات ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ دو، کوئی اور بات کرو. مطلب آپ کپڑوں کی بات کرو، جوتوں کی بات کرو، برانڈز کی بات کرو، یعنی گیٹ ٹوگیدر کی بات کرو، کھانے پینے کی بات کرو، پر یہ بات نہ کرو. اب یہ مائنڈ سیٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کو کیسے چینج کیا یہ وہی احساس سے کمتری اور جی 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 سمجھ آتی کہ یہ اس غلبے سے کیسے نکالا جا سکتا ہے ہمارے عوام کو اور ہمارے لوگوں کو. یہ بہت ہی پینفل سچویشن. یہ ہم نہیں دیکھیں سسٹر، اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے، اس کو ہم نہیں نکال سکتے، لیکن اہل البیت نکال سکتے ہیں. اور آج کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہم ان کے فرامین لوگوں کو سنائیں انشاءاللہ. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی لطف و عنایات جو آج آپ دیکھیں نا، امام خمینی نے کیسے نکالا اپنی پوری قوم کو. ہمارے پاس تو نمونہ موجود ہے، اپنی قوم کو نکال لیا ان چیزوں سے. کیسے نکالا؟ وہ فرامین مکتب اہل البیت جب آپ پیش کریں گے لوگ نکل آئیں گے. اصل میں ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں. ہمارے جو خواص ہیں جنہوں نے پہنچانا تھا پیغام اسلامی ممالک میں، وہ نہیں پہنچا سکے. جب نہیں پہنچا تو وہی ملوکیت حکومت کر رہی ہے، اور پھر ملوکیت جب حکومت کرے گی تو آپ کے اوپر پھر سمجھ لیں یہودیت حکومت کر رہی ہے، آپ کے اوپر سمجھ لیں زائنسٹ حکومت کر رہے ہیں. جب آپ امامہ سے نکل گئے، امامت سے نکل گئے ہیں، پھر آپ کے اوپر ہر کوئی حکومت کرے گا، اب جس بھی شکل میں آپ اس کو لے لیں. تو میرے خیال میں جو ہے وہ محسن بھائی بھی اکثر یہ اسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ہماری بھی تکرار اسی میں ہوتا ہے کہ ہمیں جو مین کاز ہیں ان کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی کلچر، اسلامی سویلائزیشن، اسلامی ثقافت جس کو دشمن نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہمیں اسی پہ تمرکز کرنا ہے. گھروں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں بالخصوص اگر ہم کہیں بالکل انڈین طرز پہ ہو رہی ہیں. ہمارے جو لباس ہیں وہ ہیں جو ہندوستان میں مثلاً فلم سٹارز یا فلموں میں لوگ پہنتے تھے، اور یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، اسپیشلی جو پاسٹ 20 ایئرس میں جو لوگ بچے پیدا ہوئے ہیں اور جو بڑے ہوئے ہیں ان میں اس شعور کی نہ ہونا. یعنی ہم تہذیبی طور پہ اس قدر تباہ ہو چکے ہیں کہ زبان ہماری کالی ہے، تانا ہے، طنز ہے. بہت زیادہ. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آپ جہاں پہ رہتی ہیں جن ممالک میں، شاید میرے خیال میں آج آپ یہاں پہ آئیں، ہماری سوسائٹی جس کو ہم اسلامی سوسائٹی برائے نام کہتے ہیں، جو گراوٹ آج ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی اخلاقی پستیوں میں اور جو برائیوں کی طرف ہے، شاید یہ ان سے کم نہ ہو. یعنی ایک تو وہ سچ بولنا اور وہ بات ہم کرتے تھے، ایک برائی کی طرف مسلمان نہیں تھے. ایک کلچر ہمارا ہمیشہ ایک پاک دامنی کا کلچر تھا، آج تک تھا، اور پاکستان کی اس میں شہرت تھی کہ پاکستان کا کلچر بہت زیادہ پاک دامن کلچر ہے، حیا اور یہ چیز بہت زیادہ تھی ہمارے یہاں. لیکن آج بہت دکھ کی یعنی اگر ہم اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے لوگ اس ملوکیت کے سائے میں آج دلدل میں گر چکے ہیں. بالکل، بہت شکریہ آگا. میں معذرت چاہوں گی قطع کلامی کے لیے، اور ابھی ہمارا چونکہ اذان کا ٹائم ہے تو میں محسن بھائی آپ کی اور آگا آپ کی بے حد شکر گزار ہوں اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گی. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. السلام علیک یا ممتحنہ.